مزار قائد سے مراد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ ہے اور یہ کراچی کے علاقے نمائش کے قریب واقع ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں بانی پاکستان کی پیدائش ہوئی، ایک پرتقدس، پرشکوہ اور جدید طرز تعمیر کا خوبصورت اور مکمل عکس۔ مزار قائد کا مخصوص ایریا شہر کی سب سے اونچی جگہ ہے جو سطح سمندر سے 90 فٹ کی بلندی پر ہے۔ جب قائد اعظم صاحب کی وفات ہوئی تو گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے ہیڈ تھے ہاشم رضا صاحب، اور ان کا یہ ٹاسک تھا کہ وہ ایک جگہ ایسی مناسب ڈھونڈے جو شہر بھر میں ایک ڈومیننٹ پلیس ہو اور سب طرف سے دکھائی دے۔ تو انہوں نے یہ جگہ تجویز کی۔ تو یہاں پہ اس وقت ایک کچی آبادی بسر تھے لوگ وہاں پہ، تو ان سے جب بتایا گیا کہ یہ جگہ منتخب کی گئی ہے قائد اعظم کی مزار بنانے کی، تو آپ یقین نہیں کریں گے انہوں نے آؤٹ آف لو فار دا قائد خود سے یہ آفر کیا کہ ہم یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کہیں اور بسا دیں۔ تو وہاں سے وہ خود ہٹ گئے اور پھر یہ مزار وہاں دفن ہوئے، اور وہاں پھر آہستہ آہستہ کر کے جو بھی چیزیں بنانی تھی وہ یک کے بعد دیگرے بنتی گئیں اور وہ وہیں دفن ہوئے۔ مزار کی اہمیت کو قائم رکھنے کے لیے ارد گرد کے تمام علاقے میں مزار کے مرکزی چبوترے سے اونچی بلڈنگ بنانے پر ممانعت ہے۔ تو 4 to 5 کلومیٹر دور سے مطلب ویزیبل ہوتا ہے ایم اے جناح روڈ سے، شارع قائدین سے نظر نہیں آتا کیونکہ وہ راستے میں بلڈنگ وغیرہ آتی ہیں اور روڈ بھی ٹرن ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نیو ایم اے جناح روڈ ہے، اس سے تقریباً آپ 2 کلومیٹر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی۔ اس میں ہائی رائز بلڈنگ پہ بھی بین ہے۔ یہ مزار پوری دنیا میں کراچی کی خصوصی پہچان بھی ہے۔ اس کی مکمل تعمیر 3 ادوار میں پوری ہوئی۔ مزار قائد کا نظام فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کے ماتحت ہے۔ پہلے فیز میں مزار کی کنسٹرکشن ہوئی اس کی، اور وہ ہوئی ہے 1960 سے لے کر 1971 میں۔ تو اس کا جو سپر اسٹرکچر ہے وہ 1966 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور باقی ٹائم اس پہ 4 سال جو ہے ماربل کلیڈنگ میں لگے۔ تو فرسٹ یہ تھا۔ سیکنڈ فیز جو ہے اس پہ میوزیم جو ہے اس کا وہ بنا ہے 1985 میں، اور تھرڈ جو اس کا ہے یہ جو گارڈن ہے، سراؤنڈنگ گارڈنز جو ہیں یہ بنے ہیں سن 2000 میں کمپلیٹ ہوئے، 99 سے لے کر 2000 میں۔ مزار قائد 54 مربع میٹر احاطے پر محیط ہے اور اسے سفید سنگ مرمر کی کمانوں اور تانبے کی باڑوں سے بنایا گیا ہے۔ مزار پر بڑی مہارت کے ساتھ 3 سوبر رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے جو قائد اعظم کی پروقار شخصیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ وائٹ زیادہ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ اس کی ایک امیج ہے وائٹنس کی، ایز اے ویری آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ پرسن، ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اسی لیے زیادہ رنگینی نہیں استعمال کی گئی ہے، صرف وائٹ، گرے اور بلیک پتھر استعمال ہوئے ہیں اب جو اس وقت ڈیزائن ہے، اور اندر کا جو اوریجنل ڈیزائن تھا اس میں بھی بلیک استعمال ہوئے ان اسکوائرز۔ تو یہ اس کے علاوہ جتنے بھی رنگ آپ وہاں دیکھیں گے وہ زمین کے نیچرل رنگ ہیں، جو پھول نکلتے ہیں، جو ہریالی ہے، وہ سب زمینی قدرتی کلرز ہیں۔ ڈوم سیلنگ میں لگا ہوا فانوس حکومت چین کا خصوصی تحفہ ہے جس کی لمبائی 80 فیٹ ہے، اور اس میں لگی ہوئی 48 لائٹس مزار کے اندرونی حصے کو روشن رکھتی ہیں۔ بانی قائد کے مزار کو دیکھنے کے لیے صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ یہاں پہ میں پہلے بھی آیا ہوں اور یہ جگہ بہت اچھی ہے، مجھے یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا۔ میں یہاں پہ بہت بار آ چکی ہوں اور یہاں کی صاف صفائی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ مزار مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس کے اندر کھڑے ہوئے۔ شہر کے وسط میں قائم یہ مزار شالیمار باغ کے طرز پر بنایا گیا ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے مطابق چہار باغ کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ جنت کے باغوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی جو جنت میں 4 ندیاں ہیں کوثر جیسے، تو وہ دودھ اور شہد کی ندیاں کا ہے۔ تو جو اسلامک آرکیٹیکٹس نے جو اس کو انٹرپریٹ کیا وہ یہ 4 باغ کا پلان آیا، جبکہ وہ یہ 4 ایریاز ہوتی ہیں جو پانی کے واٹر ویز سے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اور ان کا ایکول سائز کی ہوتی ہیں،
اور اس کو ہی چہار باغ کہتے ہیں۔ 1983 میں اس باغ کا آغاز ہونے کے بعد یہ باغ 1999 تک 9 پرائم منسٹرز کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا آخرکار سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں 18 مہینے کے دوران تیار ہوا۔ باغ قائد میں قدیم مقبروں کی طرز پر خصوصی فواروں اور ان کی جل ترنگ کو برقرار رکھنے کے لیے خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ بالخصوص باغ میں شجرکاری انتہائی سوچ سمجھ کر کی گئی ہے۔ ایسے پیڑ پودے لگائے گئے ہیں جو ماحول دوست ہیں۔ یہاں پیڑوں اور درختوں کی طویل العمری اور ان کے قد و قامت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ مزار کا ویو متاثر نہ ہو سکے۔ جو ہم نے پلانٹیشن کی وہ جو باغ جو شاہراہ قائدین کی طرف جو حصہ ہے اس میں ہم نے پیرالل روز ٹریز کے پلان کیے تاکہ جو بھی ڈرائیو کر رہا ہو کوئی ویو مزار کا obstruct نہیں ہوتا۔ پیچھے کی طرف جو دوسرا گرین ایریا ہے اس کے اندر ہم نے مزار کے دوم کے اوپر جو ایک پوائنٹ لگا ہوا ہے اس پوائنٹ کو سینٹر رکھتے ہوئے سرکلز میں ہم نے پلانٹ کیا، اور پلانٹ اس طرح سے کیا کہ جو لوور لیول ہے اس میں وہ پیڑ لگائے گئے جو اونچے ہوتے ہیں، اور جو ہائر لیول ہے اس میں کافی ڈفرینس ہے، اباؤٹ 30 to 40 فیٹ کا ڈفرینس ہے۔ تو ہائر لیول پہ وہ پیڑ لگائے گئے جو کم اونچے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ ہوگا نتیجہ کہ چند سالوں کے بعد جب پیڑ فلی گرون ہو جائیں گے تو ایک ہائٹ کے سارے ہوں گے اور پھر بھی ویو نہیں obstruct ہوگا۔ باغ میں پانی کی فراہمی واٹر بورڈ کے ذمے ہے۔ واٹر چینلز کی ڈیزائننگ اس طرز پر کی گئی ہے کہ شہر میں پانی کی قلت ہو بھی جائے تو فوارہ اسٹوریج سسٹم کے تحت چلتا رہتا ہے۔ اس میں 5 روپیز کا ٹکٹ ہوتا ہے، مینٹیننس چارجز، میوزیم کا بھی ₹5 کا ہے، شو کیپنگ کا ٹکٹ ہوتا ہے، پارکنگ فیس ہے۔ ایکچولی اس میں تقریباً ہم جو ہے نا 15 ملین کے قریب جو ہے نا 1.5 کروڑ کے قریب یہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں فنڈ جو اسی کی مینٹیننس پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں گرانٹ دیتی ہے تقریباً 36 ملین۔ مزار میں 9 آفیسرز تعینات ہیں جو الگ الگ سیکشن کے تحت اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ 2001 میں جب باغ قائد کو عوام کے لیے کھولا گیا تو حکومت نے اس کی دیکھ بھال، صفائی اور سیکیورٹی مینجمنٹ کو پرائیویٹائز کر دیا۔ پرائیویٹ مینجمنٹ کے اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں اگرچہ صفائی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے تاہم پان کھانے پر پابندی کے باوجود لوگ ماربل پر پان کی پیک تھوکنے سے باز نہیں آتے۔ میرے ماتحت 250 بندے ہیں، 250 جو مختلف ٹریڈ کے جسے کہتے ہیں نا، 70 کے قریب جینیٹوریل سٹاف ہے، 75 کے لیے سیکورٹی ہے اور 65 گارڈنرز ہے جو ہارٹی کلچر کے لیے، اور اسی طرح پلمبر، وال مین، الیکٹریشین وغیرہ وغیرہ۔ میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں اگر پان کھا ہی رہے ہیں تو کسی کچے جگہ پہ تھوک دیں۔ مزار کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے یہاں آنے والے شائقین پہلے اپنی چپل اور جوتے 3 روپے کا کوپن لے کر رکھواتے ہیں، پھر مزار پر حاضری دیتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ پارٹی کو روکنا، چومپل کے اوپر نہیں جانا، نیچے بولتا بابا ادھر چومپل جمع کراؤ پھر اوپر چلے جاؤ۔ مزار کی بار، کھڑکیوں اور دروازوں کی ڈیزائننگ ڈوم پر بنی ہوئی جیومیٹرک طرز کی کھڑکیوں کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ اس وقت جو کرتا دھرتا تھے پی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کے، پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ کے، اور جو اس کام سے متعلق تھے، انہوں نے یہ سجیسٹ کیا حکومت کو، حکومت نے یہ مان لیا کہ اس کے ڈیزائن کا ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ بہت ساری انٹریز آئی تھیں، لیکن جو جوری نے، جو کہ انٹرنیشنل جوری تھی، اس میں پاکستان کے بھی نمائندے تھے لیکن میجورٹی باہر کی تھی، انہوں نے ایک ایسا ڈیزائن سلیکٹ کیا جو ایک ہائپربولک پیرابولائٹ تھا اور وہ ایک برطانیہ کے آرکیٹیکٹ کا تھا۔ اچھا، اب جب یہ ڈیزائن سلیکٹ ہو گیا تو فاطمہ جناح کو بالکل نہیں پسند آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزائن ہمیں نہیں چاہیے، یہ نہیں بننا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا، حکومت نے ان سے کہا کہ اچھا آپ جس کو چاہیں اس سے ڈیزائن بنوا لیں۔